أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا. کتنے ہی انسان ہیں کہ انسان بنانے کے بعد ان کو رب نے ہدایت سے نہیں نوازا. ہم پر اس بادشاہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. فرمایا اللہ کریم نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
تمہارے لیے ماڈل وہ ایک ہی ہستی ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ نے اپنی بستی سے، اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں دعوت کا آغاز کیا۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے وہ قول نقل کی ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے اندر بچپنا گزارا ہے، جوانی گزاری، کوئی بستی والا شخص انگلی اٹھا کر کہے کہ بچپنا ہو یا جوانی ہو کہ فلاں موقع پر ہم نے آپ کو ایسے پایا ہے، کلمہ توحید کے پیغام سے پہلے 40 سال کی جو زندگی ہے وہ ماڈل کے طور پر پیش کی ہے۔ بچپنا ہی ہوا کرتا ہے، جوانی کی جولانی جوان جانتے ہیں، کمال ہے پیدائش سے لے کر آج کے دن تک کوئی شخص انگلی اٹھا کر کہے۔ قوم نے جواب دیا تھا ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص نے اس منبر پر بیٹھ کر اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اسے اپنا یہ دامن صاف رکھنا ہو، اسے لوگوں کے سامنے کردار پیش کرنا ہو، لوگ اس کی صداقت اور امانت کی گواہی دیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر امت کی اکثریت کا حال یہ نہیں جو اسلام چاہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں فلاں شخص کے بعد، فلاں شخص کے ساتھ کاروبار، فلاں قبیلے میں کوئی کمی اور خوشی، اسے پہلے متنبع کرتے ہیں فلاں شخص کی چھری بڑی تیز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دغا باز ہے۔ اور جب ان اوصاف کے ساتھ ہم دعوت کے میدان میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہماری تاریخ کو دیکھ کر ہماری دعوت پر متوجہ نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو پہلے اسلام کے مطابق ڈھالیے، اپنے کردار کو صاف کیجیے، اور پھر پہلے یہ حالت ہوتی تھی کہ سلف صالحین کو دیکھ کر ہی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، پہلے چہرہ دیکھ کر ہی کلمہ توحید پڑھ لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے
تو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھے. خبر ملی، اطلاع ملی کہ جس پیغمبر کا انتظار ہو رہا تھا، مسلمان منتظر تھے، مہاجر منتظر تھے، وہ تشریف لے آئے ہیں. کہنے لگے میں ہاتھوں کو جھاڑتا ہوا نکلا، میری پہلی نگاہ پیغمبر علیہ السلام پر پڑی، میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. پہلے لوگ دیکھ کر کلمہ توحید پڑھ لیتے تھے، کہا میرے دل نے گواہی دی. اور آج ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ مسجدیں چھوڑ جاتے ہیں. فرق ہے. اگر آپ عوام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنی اصلاح کیجیے. قوا انفسکم، اپنی زندگی کو. ویسے تو انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جو ہوا، لیکن ایسے کام جس سے انسان کی یہ شخصیت ہی داغدار ہو، پھر دعوت کے کام کے اندر برکت نہیں ہوتی. لوگ واہ واہ چسکا لے کر چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے، میں نے دیکھا اور پیغمبر سے سوال کیے. پیغمبر سے سوال کرتے تھے، جبریل وحی لاتا تھا، آپ جواب دیتے تھے. میں نے اسلام قبول کر گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور میں نے کہا اللہ کے نبی، میں ایک معروف شخص ہوں، آپ میرے اسلام کو ظاہر نہ کیجیے. میرے یہودیوں کو بلا کر پہلے میرے بارے میں پوچھ لیجئے میں ان میں کیسا ہوں. دیکھو سوال، یعنی پیغمبر کے سامنے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کردار پیش کیا کہ میرے بارے میں پہلے پوچھئے میں کیسا انسان ہوں، اور انہیں نہ خبر دیجئے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. یہودی آئے، ان کے علماء آئے، گفتگو ہوئی، اور عبداللہ بن سلام پردے کے پیچھے چلے گئے. کردار کی بات ہو رہی. مسلمان کا کردار کہا کہ تمہارے اندر ایک شخص ہے جس کا نام عبداللہ بن سلام ہے. وہ کیسا ہے؟ کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا وہ تورات کا ماہر ہے، ہماری کتاب کا حافظ ہے، مسائل پر عبور ہے. کردار کیسے ہے؟ کہا شریف ابن شریف، وہ بھی شریف ہے، اس کا باپ بھی شریف تھا، اس کا دادا بھی شریف. کردار کی گواہی دی. جو ان لوگوں نے یہ کہا، اندر سے عبداللہ بن سلام باہر تشریف لائے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہی ان کے ساتھی ہم پیادہ اہل علم اہل کتاب کے وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اس پر نہ جائیے، خبیث ابن خبیث، یہ بھی گندا، اس کا باپ بھی گندا، اس کا دادا بھی.
تاجر ہیں، ہم معلم ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم سدر ہیں، ہم بازار میں بیٹھے ہوئے، ہم مسجد میں امام ہیں، ہم مقتدی ہیں۔ لوگ اگر پوچھے تم اس کو کیسا پاتے اپنے اندر، یہ کیسا آدمی ہے، کثرت سے یہ آواز بلند نہ ہو کہ اس کا سامان نہ خریدنا، سارا 2 نمبر کام یہی نمازی کرتا۔ کردار کے بعد اللہ کی توحید کا پیغام۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے سامنے وہ گورنر گرفتار کر کے لایا گیا، وہ لیڈر، اب اسے بھی یقین ہو گیا کہ میں نے بڑی جنگیں لڑی ہیں تو مجھے قتل کر دیا جائے، بڑا ظہیر آدمی، اور امیر المومنین بھی تیار ہے کہ میں اس کی گردن ماروں، اس نے غلام کو بڑا نقصان پہنچایا۔ اس نے کہا امیر المومنین مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ آپ نے کہا لاؤ پانی کا پیالہ اس کے لیے، پانی کا پیالہ لایا گیا، اس نے وہ پیالہ لے کر امیر المومنین کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ مجھے پانی پینے سے پہلے قتل کر دیں۔ امیر المومنین کہنے لگے نہیں، میں پانی پینے سے پہلے تجھے قتل نہیں کروں، تو پانی پی۔ اس نے پانی کا گلاسا لے کر زمین پر پھینک دی کہ آپ نے وعدہ کر لیا کہ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا، میں پانی نہیں پی لوں، پھینک دیا، وعدہ ہو چکا تھا۔ آپ کہہ دیتے الحرب خدا، جب تو دھوکے کا نام، تم نے مجھے دھوکہ دیے، تم ہمارے صحابہ کے قاتل ہو، تم تابعین کو قتل کرنے والے ہو، تم نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ آپ کہنے لگے یاد رکھ، جب تک تو پانی نہیں پیے گا عمر تجھے قتل نہیں کرے گا۔ کردار ہے، کوئی کردار پیش کیجیے، لوگوں کو خبر ہو کہ یہ مسلمان آدمی، فائدہ کیا ہوگا، مہینے گزرتے چلے گئے، اسلام کی دعوت سنتا رہا، آخر ایک وقت آیا کلمہ پڑھ کر اس کردار کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مسلمان ہو۔ دعوت سے پہلے کردار ہے، یہ مختصر سا خاکہ میں نے پیش کیا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری فیلڈ میں، جو میری فیلڈ ہے، جو میرے بھائی یاسین حیدر حافظہ اللہ ان کی فیلڈ ہے، یہ ہمارے فاضل مدنی کی، ہماری فیلڈ کے اندر، آخر ہم انسان ہیں۔ ایک شخص جلسے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، اشتہار چھپاتا ہے، کھانے کا بندوبست کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، ایسے موقع پر میں انکار کر دیتا ہوں۔ آخر ہم انسان ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، کوئی شریف اندر نہیں، میں نہیں آ سکتا۔ مجھے بتلائے 2 رائے قائم ہوتی، 2 رائے۔ پہلی ایک، انتظامیہ نے ٹائم ہی نہیں لیا، جھوٹ سے نام لکھ دیا۔ ایک رائے قائم ہوتی کس کے بارے میں، جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جھوٹے لوگ، شاہ صاحب سے ٹائم ہی نہیں لیا۔ اور دوسری رائے کہ مولوی کرتے ہی ایسے، دوسری جگہ سے کچھ زیادہ ہو گیا، اس آدمی کا کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کتنے درجنوں اشتہار اپنے دیکھے، میں شریعت کا ایک اللہ طالب علم، کوئی ٹائم نہیں لیا ہوگا، میں اس علاقے میں گیا، اشتہار چھپا، میرا نام لکھا ہوا ہے،
مجھے رابطہ ہی نہیں، میری ڈائری میں انہوں نے وقت ہی نہیں دیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کردار پر ضرب پڑی، لوگوں کے آگے یہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر ٹیلی فون کر کر کے عوام پوچھتی رہتی ہے فلاں خطیب آئے گا جو اس نے سننا ہے، پچھلے سال میں نہیں آیا تھا، اسے کیا خبر کہ پچھلے سال انہوں نے ٹائم ہی نہیں دیا تھا، اسے کیا خبر کہ ٹائم دے کر وہ خود آیا نہیں۔ کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، کردار دیکھیں، ایک گھوڑا خرید لی، سودا ہو گیا، اور گھوڑا خرید کر آپ نے کہا لاؤ گھر جا کر میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چل پڑے۔ دوسرے یہودی کی نکاح پڑی، کہاں کہا نے پیغمبر کو گھوڑا بھیج، کہا پھر پیسے لینے جا، پیسے لینے جا۔ اس نے کہا آج تو بڑا موقع ملے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے، ہمیں ان سے عداوت ہے، تو کہہ دے میرا گھوڑا لے کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی کہوں گا آپ نے خریدا نہیں، اور جب خرید و فروخت ہوئی تھی اس وقت موقع پر کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے پیچھے آواز دی، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھوڑا لے کر کہاں جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے خریدا، میں نے تجھ سے خریدا۔ تو کہنے لگا میں نے تو بیچا ہی نہیں، انکار کر دیے۔ آسمان سے وہی اترے، وہی تو وہ مانتے نہیں ہیں، اگر وہ وہی کو مانے تو مسلمان ہو جائے، وہی کے انکاری ہے۔ آپ نے اسے سمجھایا وہاں فلاں چوک میں تو فروخت کر رہا تھا، تیرا میرا سودا ہو گیا ہے، اب تو انکاری ہے۔ دوسرے یہودی نے، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے، لوگ جمع ہو گئے، رش لگ گئے۔ اب پیغمبر کے کردار پر حرف آتا ہے، جبریل آیا آسمان سے نہیں، ایک مسلمان خدیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور یہودی کو کہا اللہ کی قسم تو نے میرے سامنے تو بیچا تھا، تو نے میرے سامنے تو بیچا تھا، وہ حرام رہ گیا، گواہی مل گئی۔ لوگ چھٹنے لگے، لوگ چھٹنے لگے اور کہا چل تجھے ہم پیسے دے دیں، میں تھا وہاں، تو نے میرے سامنے بیچا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ لوگ چڑے گئے، یہودی ہار گئے، ذلت مسکنہ اللہ کا قدم کہ مستحق ٹھہرے، گھر پہنچے، گھوڑا باندھا، پیسے دیے، فارغ کیا، اب استاد اور شاگرد رہ گئے۔ ایک معلم ہے کائنات کا، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور ایک شاگرد ہے خدیبہ جسے ہم کہتے ہیں تیجی مجلس۔ گھر میں اکٹھے ہو گئے، آپ نے پوچھا خدیبہ، او خدیبہ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو تھا نہیں۔ اللہ اکبر، کردار دیکھیے، جب میں نے سودا کیا تو تھا نہیں، تو اپنے گھر میں تھا، تو نے لوگوں کا شور سنا، آوازیں سنی، گھر سے نکلا، معاملہ سنا، اور بیچ میں آ کر تو نے حلف اٹھا کر کہہ دیا اللہ کے نبی نے تجھ سے میرے سامنے گھوڑا خریدا۔ کیسے؟ آئے جواب سنا مسلمانوں، کہا اللہ کے نبی آپ کہتے ہیں جبریل آتا ہے، آپ کہتے ہیں وحی اترتی ہے، خدا کا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب جبریل آتا ہے، خدا کا تو اس وقت بھی نہیں تھا جب قرآن اترتا ہے، خدا کا تو اس وقت بھی نہیں تھا
کے بستر پہ وحی اترتی ہے. خدا ماں اس وقت بھی نہیں تھا. آپ آسمان پر جاتے ہیں, خدا ماں اس وقت بھی نہیں تھا. آپ کہتے ہیں میں آسمان پر گیا, آپ کہتے ہیں میں نے نبیوں کی عبادت کرائی, آپ کہتے ہیں عائشہ پری ہے, آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی سورت اتری ہے. ہم مان لیتے ہیں. جب آپ رب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے تو ایک یہودی سے جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس یقین کی وجہ سے اللہ کی قسم آپ نے میرے سامنے کھولا کر دیا. اللہ کے پیغمبر نے کہا وحی کے ذریعے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا, کوئی کلام نہیں کرتا. جو وحی کی جاتی ہے وہی بیان کرتا ہے. اب خدا کا انعام کیا؟ اتنا یقین, اتنا یقین. اور ایسا چوٹی کا کردار. آپ نے فرمایا خدا ماں آج کے بعد ہر شخص کی گواہی ایک بندے کی ایک گواہی, آپ کی ایک, میری ایک. خدا ماں جب بھی تیری گواہی کی ضرورت پڑے گی نا تو تیری گواہی دو بندوں کے برابر گواہی, تو اکیلا نہیں ہوگا. اور پھر پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا زمانہ ہے, 70 قاری شہید ہو گئے. قرآن کی کتابت کا مسئلہ میرے بحث ہے کہ اس کو کتابی شکل میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی کی ذمہ داری اور ساتھ احباب کی رکھتی ہے. ایک ٹیم بنتی ہے, قرآن کو لکھو, قرآن کو لکھو, اور ہر آیت پر 2 بندوں کی گواہی ہوگی, 2 بندوں کی گواہی. تو نے پیغمبر سے یہ قرات سنی ہے؟ ہاں سنی ہے. ایک اور بندہ تلاش, پورا قرآن لکھ پا رہا ہے, سارا قرآن لکھ دیا ہے, ایک آیت ہے کوئی گواہی نہیں مل رہی. وہ گواہی خدا کا قدر کے بعد پہنچی اور کہا اللہ کے نبی سے پہلے یہ قرآن کی آیت سنی ہے. وہ جو اصول تھا ہر آیت پر 2 گواہی, خدا کا کی دونوں کے برابر گواہی قبول کر کے قرآن کو مکمل کر دیا. کردار پیش کیجیے. کردار کے بعد پھر دعوت. فرمایا من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وحدہ لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحا منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاری. کہا جو شخص من عموم کا علماء جانتے ہیں, میں بھی شریعت کا ایک اپنا سا طالب ہے, مشائخ سے پوچھ لیں, اور مشائخ کو اجازت ہے اگر میری کہیں غلطی ہو روک دیں تو. من عموم کا جو شخص بھی. اب کردار کے بعد پیغمبر کا پیغام کیا؟ من شاہد اللہ الہ الا اللہ. جو بھی کوئی یہ گواہی دے دے کہ مشکل کشا, حاجت روا, اولاد دینے والا, بگڑیاں بنانے والا, کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا, عزت اور ذلت, موت اور حیات, نفع اور نقصان, ان سب کا مالک صرف ایک ذات ہے, اور وہ الہکم الہ واحد. ہماری اپنے بھائیوں سے کوئی لڑائی نہیں. وہ بھائی مسجدوں کا بات کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک درد دل ہے. اس دل میں درد ہے کیا کہ اللہ کھاتے تیرے, پیتا تیرے, رہتے تیری زمین کے اوپر, بستے تیرے آسمان کے نیچے, نعمتوں سے تو نے بھر دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں, پھر جب یہ تجھے چھوڑ کر ایک مردہ سے جا کر مانگتے, تو زندہ سے ہٹ کر
مجھے پیغمبر کی سیرت طیبہ نظر آتی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، غمی اور خوشی کا موقع ہو، لوگوں کو بتلاؤ قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑا بھاری کلمہ ہے، یہ بڑا بھاری کلمہ ہے، یاد رکھیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے ٹاپ کا ذکر۔ کیوں؟ شارع بیان کرتے ہیں، دیکھیے میری طرف، سبحان اللہ، جب میں نے سب کہا نا میرے یہ دونوں ہونٹ مل گئے۔ آپ کو خبر ہوئی کہ شاہ صاحب کچھ پڑھ رہے ہیں، مولانا کچھ پڑھ رہے ہیں، شیخ صاحب کچھ تلاوت کر رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا آپ میں سے کسی نے کہا الحمدللہ، الحمد، حمد جو کہا یہ دونوں ہونٹ مل گئے، دونوں ہونٹ مل گئے۔ دوسرے نے دیکھا تو اسے پتہ لگا پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جیسے حیدر کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر۔ لیکن یہ ایسا کرنا ہے، آپ پڑھیں اس کو اندر زبان سے لا الہ الا اللہ، دونوں ہونٹ نہیں ملتے، کسی کو خبر نہیں، گویا اس کلمے میں ریاکاری کا رائی کے برابر کوئی شائبہ تک نہیں، اس لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں۔ یہ بڑا بھاری ذکر ہے، بڑا بھاری ذکر ہے۔ مسلم قیامت میں آتے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے کہا یا اللہ کوئی وظیفہ دے، بڑی لمبی حدیث، موسیٰ سے کہا کوئی وظیفہ، جیسے آپ بھی کہتے ہیں شاہ صاحب پریشان مسائل میں گرا ہوں، کوئی وظیفہ ہی بتا۔ میں کہہ دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھ لیا کرو، دکان میں کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ آپ کہتے واہ، آپ پڑھنا شروع کر دیتے، دکان میں رب رہتے کر دیتے، آپ تلاش میں رہتے کہ شاہ کی دوبارہ ملاقات ہو۔ یہ جو میرا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ میں پھر کوئی وظیفہ، موسیٰ علیہ السلام کی اور رب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اللہ کلام کر رہے ہیں، کوہ طور پر باتیں ہو رہی ہیں، کریم اللہ پانچ پیغمبروں میں سے چوٹی کا پیغمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان کی اور ایک یہودی کی بحث ہو گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں طاہری کلمات کہے، اس نے تھپڑ دے مارا کہ افضل تو امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ پیغمبر کے سامنے پیش ہو۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کو بھی، کسی پیغمبر کو، کسی پیغمبر پر کوئی فضیلت مت دو، تمہارا یہ کام نہیں، لیکن یہ فیصلہ کن حیثیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت، اور سب سے افضل محمد رسول اللہ۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کی حد، فرمایا مت کیسے کہو، کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری خبر شب ہوگی، میں اٹھوں گا، مجھے لباس پہنایا جائے گا اور میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے ہوش آ گئی یا کوہ طور پر جو بے ہوشی ہوئی تھی اس سے بدلے میں آج اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی نہیں۔ کمال کا بے حکم نہیں، رب سے جاری ہے، رب سے دوستی ہے، جیسے پیر اور مرید۔ آپ سمجھتے ہیں پیروں، یہ صاحب کی پیر خانہ ہے، میں نے دیکھا، آپ نے دکھایا گیا، مجھے بتایا گیا، یہ تو بہت تھوڑا سا دور ہے۔ میں ایک مرکز میں گیا، ڈسکر شمس الہدیٰ جامعہ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے، تو جامعہ کے اندر ایک مقبرہ ہے، جامعہ کے اندر، اور وہ اہل توحید کا قبضہ ہے، اتنی سی جگہ پر اہل شرک کا قبضہ ہے، قبضہ ہے۔ میں نے وہاں بھی توحید بیان کی، تو پیر اور مرید کچھ
خلیفہ کو دی. شاعری کو آنکھ بیٹا کم کر دے آنکھ کھلو کھلو صبر کر. آنکھ دینا. وہ غصے سے کڑکڑاتا رہتا ہے کہ کاش کہیں سید کی نگاہ مجھ پر بھی پڑ جائے. ترستے ہو کہ نہیں ترستے؟ اہل شرک ترستے. اہل شرک ترستے اس کام سمجھانے کے لیے کیا رہا. آخر موسیٰ علیہ السلام نے جیسے مرید خاص کے اللہ مجھے کوئی وظیفہ ہی دے, مجھے کوئی وظیفہ ہی دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھا. آپ یہ سن کر چپ ہو گئے اور آج بھی یہ ہماری تعالیٰ یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے, یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے. میرا ہی بھی یہی, عوام کے لیے بھی یہی. فرمایا موسیٰ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کلمہ لو ان السماوات والارض, یہ سب تو آسمان, یہ سب تو زمینیں, یہ سارے سمندر, یہ سارے دریا, یہ سارے نباتات, یہ سارے نباتات دنیا کل کائنات کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ رکھ کر اس میدان کو اٹھا. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, آسمانوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ یہ اتنا بھاری کلمہ ہے, اس کا معنی اور بتانے اس کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے کہ رب کیا کہتے ہیں. لا الہ, نفی اور اثبات پر مشتمل. اہل علم جانتے ہیں نفی ہے کہ لا الہ کوئی نہیں, لات نہیں, منات نہیں, عزہ نہیں, ہبل نہیں, کوئی نہیں, سب کی نفی. ہماری زبان میں یہ جتنے مقبرے, آستانے, زندہ مردہ, زندہ پیر, پہنچے ہوئے پور, ناگے شار, فلانے کدو شار, کیڑے شار, کوئی نہیں, کوئی نہیں. لا الہ. ایک بیچ میں ایک نقطہ بیان کر دوں. میں ایک مرتبہ راول پیڑی میں مستری انجینئر کے بعد اپنی گاڑی ٹھیک کروا رہا, وہاں سے ایک شخص گزرا جو ننگا برہن ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا, آپ کے علاقے میں کیسے ہوں گے. تو میں اس کو دیکھ کر ہنسا, واہ مجھے نہیں پتا تھا یہ انجینئر کس عقیدے. اس نے کہا مولانا. میں نے کہا جی. شاعری. میں نے کہا جی کیوں ہنسے ہو. میں نے کہا اس کو دیکھ. کہا آپ کو پتہ نہیں یہ پہنچا ہوا ہے, یہ پہنچا ہوا ہے. اچھا. کہا شاہ صاحب آپ کو نہیں, آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں. میں بڑا حیران ہوں جو سر سے لے کر پیر تک. میں نے کہا ہے کون. کہا ولی, اللہ کا ولی. اب فیصلہ آپ پر ہے, آپ کسی بھی عقیدے کے, وہابی ہے, سنی ہے, بھائی ہے, میرے کلمہ پڑھتے ہیں, دور دراز علاقے سے آئے, قریب سے آئے, فیصلہ کیجیے. ہمارے کچھ نوجوان اپنے بھائیوں کی مسجد میں دوران سفریہ جان بوجھ کر دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور سر پر رومال یا ٹوپی وہ سامنے اتار کر رکھ دیتے تاکہ اس کو پتہ لگے ننگے سر نہار میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں وہابی ہوں. اسے بتانے کی بھی. اور وہ کیا کرتا ہے, پیچھے سے ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ رکھ دیتا, یہ تھپڑ مار کر گرا دیتا. کہتا سلام پھیر کے لڑ لیں گے. یہی ہے نا, چار کھائیں گے دو مار دیں گے. یہ ٹوپی کے تو دو مارتے ہیں. اگر وہ ولی ہے کپڑے اتار کر, تو اس نے اگر ننگے سر نماز پڑھی ہے تو تھوڑا سا ولی تو یہ بھی ہے, تھوڑا سا روپے میں سے 25 پیسے یہ بھی ولی ہے. کہتے نہیں یہ گستاخ ہے. اور وہ جو آگے اور پیچھے کی سطریں لوگوں کو دکھا رہا ہے, کہتا ہے پہنچ جاؤ. میں نے کہا ہاں پہنچ جاؤ.
یہ بات تو نے سچ کہی، لیکن جہنم کے کنارے پر جو ہی مرے گا جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اگر یہ ملائک ہوتی، اگر یہ ملائک ہوتی تو پھر ملائک نکلی کہاں سے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ بات کدھر اور نکل گئی ہے، میں بات کر رہا ہوں ولایت اس کو نہیں کہتے۔ آپ سب ولی ہیں اگر آپ فرائض کا باقاعدگی سے ادائیگی کرتے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، کیونکہ اللہ ہے آپ کو یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر۔ وہ اندھیرے کیا ہے؟ قبر پرستی، پیر پرستی، تعویذ فروشی، غیر اللہ کی نظر اللہ، نیاز حسین کی صدائیں، یہ بچتن پاک کے بدی ہے، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اللہ نے سب اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر اعلان کر دیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، یہ اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اب پیغمبر کو کہا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، یہ بڑا بھاری کلمہ ہے، لیکن خالی آپ نے دیکھا ہوگا ایک سبز رنگ کا طوطا ہوتا ہے پیچھو، جس کے یہ لال پر ہوتے کانوں پر، رائل پیرٹ جسے کہتے ہیں، اسے سکھا دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو قبر پرستی اور مینار پرستی اور آفزانے پیر خانے، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ضربے لگاتے ہیں، نا سے شوشا کی آوازیں لگاتے ہیں، کل پر ضربے مارتے، دل ان کا جاری ہو جاتا ہے، انہیں خبر ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، معنی کیا ہے۔ آئیے میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ مکہ کے اندر پیغمبر نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لو۔ اب وہ سارے لوگ بت فروش پر بتوں کی عبادت کرنے والے وہ کلمے کا معنی جانتے تھے، جو ہی ہم کہیں گے لا الہ، ان سارے باتوں کو جان چھڑانی پڑے گی سب سے۔ انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سب کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دے، الہ واحدہ، وہی برساتا ہے، وہی روک لیتا ہے، اسی نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی، اسی نے تاروں کو جگمگایا، اسی نے زمین پر انسانوں کو چلایا، اسی نے آسمان کو روکا ہوا ہے، اسی نے زمین پر پہاڑ کام کر زمین کو ہلنے سے روکا ہوا ہے، الہ واحدہ۔ اور یہی بات یہ کلمہ پڑھنے والا کہتے ایک کہہ نہیں، یہ سرکار ہے ہماری، یہ پانی برسا دیتا ہے، یہ دریا کے کنارے لیٹ جاتا ہے، دریا پلٹ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر ایک سچا واقعہ سنا، دریا راوی پر سیلاب آیا، سیلاب بارشیں ہوئی، پانی کی فراوانی ہوئی، طغیانی ہوئی، حد سے بڑھ گیا، قریب آ کر بستی سے لوگ جمع ہو گئے اور قبر جو دریائے راوی کے بالکل کنارے پر تھی، چیخ و پکار کی، بابے کو بلایا، اللہ کی شان ہے، چلا وہ بڑے خوش ہو کر آئے، دیکھا بابا جی کی کرامت دیکھی، پانی نہیں آ رہی ہے، پانی پر کنٹرول کس کا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب علاقے سے دیکھیں کرنے لگی، نیازوں کی بھرمار ہو گئی، اللہ کو غیرت بات کہ پانی تو میں نے روک دیا، میں نے اس کا رخ تبدیل کر دیا، اللہ نے نگلا پچھلا جو ریلا آ رہا تھا اس کو تھوڑا سا اندر کر کے قبر کے ساتھ رکھ کر قبر سمیت بابے کو بھی لے وہ پھر رہا ہے، وہ پھر رہا ہے، اس کا اتنا کنارے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک عورت کو سنا، مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا پانی پر کنٹرول ہے، پانی ان کے ہاتھ میں ہے، حالانکہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد 100 سال تک جو بندہ ہوگا اللہ اسے موت دے دے گا،
اس نے فرمایا 100 سال پورے ہوئے وہ فوت ہو گئے. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام پانی پر کنٹرول ہے. اب وہ عورت کیا کہتی ہے سرائکی میں, آپ کی دعا میں سرائکی آدھی ہے خضر کو حیا نہ آئی باپے کو ہی چاہتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا اسے کلمے کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کتنا بڑا, کہ لا الہ سب کا انکار کر دو, نہ لاہوری ہے نہ ملتانی ہے نہ اسلام آبادی ہے نہ کوئی ڈیرہ بادی خان ہے نہ کوئی اور ہے نہ کوئی اور ہے. پھر انکار کرنے کے بعد اس بات ہے ایک اللہ, ایک اللہ, ایک اللہ, اس کا اقرار کرو. اب فائدہ کیا ہوگا جب سب سے جان چھوٹ جائے گی اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیا سمجھ آ گئی ہے کہ گاج بخش راج بخش اولاد بخش صحت بخش وہ لاہوری نہیں بلکہ اللہ, سمجھ آ گئی. ادھر موت آ گئی, فوت ہو گئی. آخری بات کرتا ہوں, وقت ہو چکا ہے. مجھے وقت بتایا تھا کسی نے, کتنا بتایا تھا؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیا کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا میری بات انس؟ نہیں نہیں سے پیچھے کیا کہہ رہا تھا, کوئی بات کر رہا تھا, وہ تو ہو گئی. لا الہ الا اللہ اس بات ہے الا اللہ. موت آ گئی, کسی نے بھی نہ بتایا, موت آ گئی. یہ کلمہ پڑھا سمجھ کر اور سب سے رہتا ہو گیا, سب سے رہتا ہو, اور پھر موت آ گئی. اللہ کی بات سمجھ جائے, اللہ کی بات سمجھ گئے. پہنچنے کے بعد گناہ ہی گناہ. حدیث میں آتے ہیں حد نگاہ تک چوڑے, حد نگاہ تک لمبے گناہ ہوتے 99 دفتر. اور یہ کام پر اتنے گناہ, یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا. ان کو یاد ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ان کو یاد ہے, ان کو یاد ہے. کام ہے یوم القیامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات باندھے آخری حدیث پر, قرآن کی آیت لگا کہ میدان ہے, میدان ہے, اتنے دفتر, یہ کام ہے. کوئی نیکی کہتا ہے کوئی نیکی, ہوش ہی اڑ گئے, ہوش ہی اڑ گئے. کوئی نیکی, رب کہتا ہے اس کی ایک نیکی, ایک نیکی وہ لے کر آؤ. یہ کہتے یا اللہ کہاں 99 دفتر اور چوڑائی اور لمبائی, اور کہاں ایک نیکی. جب وہ نیکی آئی وہ تھی بھی اتنے سے کاغذ پر, چھوٹی سی پرچی, چھوٹی سی پرچی. اس کے تو پسینے چھوٹے ہوئے. کہتے یا اللہ یہ پرچی, رب نے کیا فرمایا, وہ میرے بندے یہ کوئی پاکستان کی عدالت نہیں جس کو جتا دے جس کو ہرا دے. مالک یوم الدین, یہ تیرے رب کی عدالت ہے. تیری نیکیوں کے پلے میں یہ پرچی رکھی جائے, تولی جائے, اور دوسرے پلے میں یہ 99 دفتر رکھے جائیں گے, اٹھایا جائے گا. یہ سامنے کھڑا ہے, فرشتوں نے اٹھایا اور پرچی بھاری ہو گئی, وہ پلٹا وزنی ہو گیا, اور 99 دفتر وہ ہلکے ہو گئے. اب آئیے سوال کے, اس پہ لکھا گیا, اس پہ لکھا گیا تھا مسلک حدیث. پھر سن لو, اس پہ لکھا گیا تھا مسلک حدیث. کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں کوئی تیرے سوا معبود برحق, تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. حدیث کرتے ہیں, گانے سنے گا, فلمیں دیکھے گا, ڈرامے دیکھے گا, داڑیاں کٹوائے گا, چوریاں کرے گا, سود کھائے گا. اگر اس باپی کو کہو یہاں دربار پر چادر چڑھا دے, کہتے مر جاؤں گا. یہ کافی ہو سکتا, سبحان اللہ. یہ نہیں, یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا.
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر. اوپر سے بھاری ہوگی. وہی حدیث میں نے پڑھی ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک وان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے، کمال کا بندہ ہے. چلتا ہے رب قرآن بنا دیتا ہے، بیٹھتا ہے رب دین بنا دیتا ہے، مسکراتا ہے رب شریعت بنا دیتا ہے، راتیں گزارتا ہے رب شریعت بنا دیتا ہے. کمال نہیں ہے؟ پھر ڈھونڈتے پھرتے کوفہ میں، عراق میں، ایران میں، انڈیا کے شہروں میں کوئی پیر، کوئی تذکیر، کوئی بزرگ، کوئی سرکار، کوئی بلی، اور دنیا کے لوگوں وہابیوں کے بعد جو سرکار ہے محمد کریم، اس سے بڑا رب نے انسانوں میں پیدا ہی نہیں کیا. پیدا ہی نہیں کیا. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. ایمان کا حصہ بناؤ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے بندہ ہے. لیکن وہابیوں میں نے دیکھا اس دفعہ 25 دسمبر کو مدنی صاحب آپ کے بڑے بڑے اور وہ عیسائیوں کے ساتھ مل کر اور کیک کے اوپر چھری رکھ کر امن کمیٹیوں کے ذمہ داران کی اکثریت اور شہرت کے طلبگار اور نوٹوں کے طلبگار کیک کاٹ کر یہ وہابی اعلان کر رہا تھا اللہ کے ہاں بیٹا پیدا 25 دسمبر. پھر کہتے ہیں وہابی سب کام ہے، یہ تو بیکار ہو گئے، یہ تو گندے ہو گئے، اکثریت خراب ہو گئی. وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. ہم اعلان کرتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا. تکاد السماوات، قرآن کہتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے اس جرم میں کہ اللہ کی اولاد تم مصلحت کا شکار. مصلحت نہیں، یہ حکمت نہیں، یہ دیوسیت کہ رب کی توحید میں ڈاکہ پڑے اور اہل حدیث وہاں کھڑا. چھوڑ دے وہ مجلس، ہاتھ سے رو، زبان سے رو، دل میں برا جانتا ہے، اٹھ جاؤ اس مجلس اور اعلان کر دے وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ کلمتہ القاها الی مریم وروح منہ. اس پر 4 اقوال ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ اللہ کی نشانی ہے. والجنت حق والنار حق، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. اہل بدعت کی طرح نہیں کہ جنت بنے نہیں، جنت ہے اور میرے پیغمبر نے جنت کو بھی دیکھا ہے، سیر کی ہے اور دوزخ کا بھی دیکھا. فرمایا ادخل اللہ الجنت علی ما کان من العمل. جیسے بھی عمل ہوں گے اس لیے مشرک جو ہے اس پر جنت حرام ہے اور موارد پر دوزخ مستقل حرام. ایک نہ ایک دن اللہ کی توحید کی بنیاد پر یہ جنت میں ضرور داخل ہے. جو میں نے کہا مشاہد کی موجودگی میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے وہ شیطان کی طرف اور میری طرف سے ہے، اور جو حق باتیں وہ اللہ رحمان کی طرف سے ہے. اللہ آپ کا آنا بیٹھنا اور بھائیوں کا یہ ذمہ داری کے ساتھ بہانا ویکلی درس کروانا قبول فرمائے اور ذخیرہ آخرت بنائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے. آج ہم نے ام القریٰ کا دورہ کیا، کمال کا ادارہ ہے، اللہ اس کی غیبی مالی مدد فرمائے. اور طلباء جو پڑھ رہے ہیں، جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کے لیے یہ ساری محنتیں ذخیرہ آخرت بنوائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.